مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں بہنوں، غزوہ بدر کے سلسلے میں ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی. ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کو حیرت انگیز طور پر بہت زبردست فتح حاصل ہوئی تھی اور کفار مکہ کو شدید ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا. کفار مکہ کو بدر کے میدان میں ایسی چوٹ پہنچی تھی اور ایسا کاری زخم لگا تھا کہ جس کا درد وہ کسی طرح بھلا نہیں پا رہے تھے. گویا کہ ان کے جسم پر بدر میں کے میدان میں ایک ناسور لگ گیا تھا جس سے مسلسل خون رس رہا تھا اور وہ سخت پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اور جس طرح بھی ممکن ہو ہمیں اس جنگ کا بدلہ یعنی بدر کا بدلہ ضرور لینا ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کفار مکہ نے ایک سال یعنی سن 2 ہجری سے سن 3 ہجری تک کا عرصہ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تھا اور شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تھا. تو یہ ایک سال کا پورا عرصہ کفار مکہ نے بدر کا بدلہ لینے کی تیاریوں میں گزارا. بہت سے ایسے بھی تھے کفار مکہ میں جنہوں نے بدر کی شکست کی خبر سن کر قسم کھائی تھی کہ مسلمانوں سے جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک. کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بال نہیں کٹواؤں گا. کسی بیوقوف نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک میں نہاؤں گا نہیں. کسی نے کچھ اس طرح کی قسمیں ان لوگوں نے کھا رکھی تھی. اور یہ پورا سال 2 ہجری سے 3 ہجری تک کا عرصہ جو تھا یہ ایک ماتم کی شکل میں مکہ مکرمہ میں گزر رہا تھا. لہذا سن 3 ہجری میں بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ کا ایک زبردست لشکر جس میں 3000 سپاہی موجود تھے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. اس میں خاص طور پر انہوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے لیا تھا. عورتوں کو لینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کشتیاں جلا کے جا رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کو لینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو پھر ہماری غیرت کی جو انتہا ہے، ہماری بے غیرتی کی جو انتہا ہے اور ہماری ذلت کی جو انتہا ہے وہ ہو جائے گی، یعنی کہ ہماری عورتیں بھی دشمن کے قبضے میں چلی جائیں گی. تو اس طرح سے نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکل اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اندر سے ان لوگوں نے عورتوں کو بھی ساتھ دے لیا تھا. عورتیں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہی تھیں اور جب میدان میں پہنچی تو بھی پیچھے سے وہ زور زور سے دف بجا بجا کے غیرت دلانے والے ترانے گا رہی تھی، غیرت دلانے والے نغمے اور گیت گا رہی تھی تاکہ یہ پیچھے مڑ کر واپس نہ آ سکیں. احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے. 1000 صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے. راستے میں 300 جو منافقین تھے ان 1000 میں سے واپس ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو لشکر بچا تھا وہ احد کے میدان میں پہنچا. احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بندی اس طرح فرمائی تھی، اپنے لشکر کی اس طرح سے تیاری کی تھی کہ احد کا جو پہاڑ ہے، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا ایک پہاڑ، بہت لمبا دور تک ایک پہاڑ پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کے حاضر نصیب فرمائے، آمین.
تو احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لشکر بندی فرمائی کہ آپ کی پشت پر یعنی پیچھے کے حصے میں لشکر تھا، یعنی لشکر کی پیٹھ جو تھی وہ پہاڑ کی طرف تھی اور بائیں طرف ایک ٹیلا تھا، لہذا بائیں طرف جو ٹیلا تھا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جو تیر انداز تھے، جو دور سے نشان لگا لگا کر لوگوں کو مارنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کو کھڑا کر دیا تھا اور یہ حکم فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے لشکر کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اگر گدھ لے جانے لگیں تو بھی تم اس ٹیلے سے مت ہٹنا، کیونکہ حضور سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیلا جو ہے بہت نازک ہے، اس لیے حضور نے وہاں پر ان صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا، کفار مکہ کی طرف سے ابو سفیان اس وقت کمانڈر تھے اور مسلمانوں کے کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور وہی بدر کی تاریخ دوبارہ لوٹائی جانے لگی، دوبارہ بدر کے مناظر نظر آنے لگے اور دوبارہ مسلمانوں کے زبردست ایمان کے نتیجے میں اور زبردست ٹکراؤ کے نتیجے میں کفار مکہ پست ہو گئے اور کسی طرح وہ جم نہیں پائے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ جنگ کا پہلا حصہ تھا۔ جب یہ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور جو بچے تھے ان کا مال غنیمت، جو لوٹ کا مال ہوتا ہے، وہ جمع کیے جانے لگا، تو وہ صحابہ کرام جو ٹیلے پر موجود تھے ان میں ذرا اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کے بارے میں فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا کہ اگر شکست ہو جائے اور گدھ بھی ہمارے بوٹیاں چیل کوے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کے لے جانے لگیں تو بھی تم یہاں سے نہ اترنا، لیکن یہ تو فتح ہوئی ہے، تو جیت ہوئی ہے، کفار تو بھاگ چکے، لہٰذا اب اترنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے سردار نے ان کو روکا کہ نہیں، پہلے حضور ہری جھنڈی دکھا دیں، اجازت مل جائے تو چلیں گے یہاں سے، اور ان کا بھائی اب ضرورت کیا رکنے کی، اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ٹیلے سے وہ لوگ اتر گئے۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار جو آگے چل کر بنے، وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ لشکر کفار مکہ کے لشکر کے ساتھ بھاگتے جا رہے تھے اور پیچھے بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیلا خالی ہو گیا ہے، بس انہوں نے اپنے قدم روک دیے اور ٹیلے کے پیچھے سے دور سے گھوم کر آئے اور ٹیلے کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو جنگ ختم کر رہے تھے، بساط لپیٹ رہے تھے، چٹائیاں لپیٹ رہے تھے، دکان گویا کے بند کر جا رہے تھے، وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جو حملہ ہوا زوردار قسم کا، اس سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس غضب بال آئے، غضب یہ کہ اس درمیان یہ افواہ بھی اڑ گئی۔ ایک بدبخت نے چونکہ اللہ کے ایک بڑا پتھر اٹھا کے مارا، وہ پتھر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگا، جس کی ضرب سے حضور پیچھے ایک گڑھے میں جا پڑے۔ لہذا مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے اپنی جانیں 1000 بار وہ قربان کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ذرا سی کھروچ بھی آئی، ان کو برداشت نہیں تھا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ ایک طرف سے دشمن حملہ آور ہو گیا، اسی درمیان لشکر میں میدان میں یہ خبر اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو ان کے ہوش حواس اڑ گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ان کے کہ اب کیا بچا ہمارے پاس۔ جس ذات گرامی کی قیادت میں، جس کے ذریعے لائے ہوئے اسلام پر ہم جمے ہوئے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے کفر کا، اب وہی ہمارے درمیان نہیں رہی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کرام نے وہاں سے نکالا اور اس کے بعد پھر دوبارہ میدان میں مسلمان جمے۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک دانت بھی شہید ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا، پیشانی بھی آپ کی زخم آلود تھی، اور اس درمیان پھر جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سید الشہداء جن کا لقب ہے شہیدوں کے سردار، وہ شہید کر دیے گئے تھے، ان کا مسلح کر دیا گیا تھا، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، شکل بگاڑ دی گئی تھی شہید کرنے کے بعد۔ بڑے دردناک مناظر اس میدان میں سامنے آئے۔ اس جنگ کا تذکرہ بعد میں پھر مسلمان جمے اور اس کے بعد پھر
کفار مکہ سے جب وہ دوبارہ مقابلے میں آنے لگے تو پھر کفار مکہ خود ہی واپس چلے گئے. گویا کہ اس جنگ کے 2 پہلو تھے. پہلے پہلو میں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان فتح یاب ہیں، اور دوسرے میں ان کا مسلمانوں کا دامن دبا ہوا نظر آتا ہے، وہ شکست یاب نظر آتے ہیں. گویا کہ یہ جنگ بیچ بیچ کی رہی، آدھا حصہ مسلمانوں کے نام، آدھا حصہ کفار مکہ کے نام. اب اس جنگ کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر سورہ آل عمران میں بھی کیا گیا ہے اور دوسرے مقامات پر بھی کیا گیا. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ٹیلے پر موجود تھے اور جن کے ہٹنے کی وجہ سے پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو بعد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان صحابہ کرام کی مغفرت کا اعلان اور ان کی جو کوتاہی ہوئی تھی اس کی عام معافی اور ان سے رضامندی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. لہٰذا ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی کہ وہ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی لعن طعن کرے یا نعوذ باللہ ان کی طرف غلطی کو منسوب کرے یا یہ سمجھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ پست ہمتی دکھائی، کم ہمتی دکھائی یا لالچ دکھایا، خدا نخواستہ اس طرح کی بات ہوئی. اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ سمجھ کر ٹالیں، کیونکہ ان بزرگوں سے جو کوتاہی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے خود معاف فرمایا تھا. غزوہ احد میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑا سبق، یوں بہت سارے اسباق ہیں لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم لوگ پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلیں، حضور جو کہیں اس پر پوری طرح عمل کریں اور ذرہ برابر آپ کے راستے سے کٹنے اور ہٹنے کی کوشش نہ کریں. جب بھی ہم ہٹیں گے تبھی ہم ٹھوکر کھائیں گے، تبھی ہم گریں گے، تبھی ہم مریں گے اور مارے جائیں گے. لہٰذا غزوہ احد کے اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے اور قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کا تذکرہ کیا اس کی روشنی میں جہاں پر سورہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنی پسندیدہ تفسیر کی روشنی میں ان معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، احد کے میدان میں سرفروشی اور جاں فشانی کی کیسی داستان رقم کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان مجاہدین شہدائے کرام سے کی زندگیوں سے پاکیزہ اور عزم و استقلال کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق